سورہ بقرہ آیت نمبر 8 اور 9، اس میں اللہ پاک نے فرمایا، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ وہ ایمان نہیں رکھتے، اور یہ اپنے خیال میں اللہ اور مومنوں کو دھوکہ دیتے ہیں، مگر حقیقت میں اپنے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دیتے اور اس سے بے خبر ہیں۔ قادیانی حضرات پوری دنیا میں اس بات کا پراپیگنڈا کرتے ہیں کہ ہمارے انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اور پاکستان میں حکومت، علماء اور عوام ہم پر ظلم بھی کرتے ہیں اور ہمارے بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کرتے ہیں، اور اس بات کو وہ بین الاقوامی میڈیا پر اور بین الاقوامی جو فورم ہیں اس پر بہت زیادہ دردناک انداز میں وہ بیان کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جب غیر مسلموں سے بات ہوتی ہے یا مسلمانوں سے بات ہوتی ہے، ہم سے بھی بات کرتے وقت وہ یہی کہتے ہیں کہ پاکستان میں عیسائی، ہندو، سکھ، پارسی، یہودی، ہر مذہب والے کو اپنے تہوار منانے کی اجازت ہے، اپنے اجتماع کرنے کی اجازت ہے، لیکن ہم کو اجازت نہیں دی جاتی، اور ہمارے سالانہ جلسہ پر بھی پابندی ہے۔ یہ ان کا پروپیگنڈا اتنا لوگوں کو متاثر کرتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں حکومت اور عوام ان پر بہت زیادہ ظلم کر رہے ہیں، حالانکہ اصل صورتحال کچھ اور ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے ایک نیا نبی مانا ہے، وہ ایک نئے نبی کی امت بن گئے، اور نبی کے آنے پر اس کے ماننے والے اور نہ ماننے والے دو الگ الگ گروہ ہو جاتے ہیں، وہ بالکل الگ الگ امت ہوتے ہیں۔ خود مرزا صاحب نے اپنی کئی کتابوں میں یہ واضح طور پر لکھا ہے کہ مجھ کو نہ ماننے والے مسلمان نہیں، اور اپنی وفات سے 3 دن پہلے مرزا صاحب نے جو اخبار عام لاہور میں اشتہار دیا، اس میں کہا کہ میں نبی ہوں اور مرتے دم تک اس عقیدہ پر قائم رہوں گا۔ اپنی کتاب حقیقت الوحی میں بھی جو صفحہ 163 اور 164 پر، اور روحانی خزانے کی جلد نمبر 22 اور صفحہ 167 اور 168 167 168 پر مرزا صاحب نے اپنے منکروں کو کافر قرار دیا ہے، بلکہ سب سے بڑا کافر قرار دیا ہے، سب کافروں سے بڑھ کر قرار دیا ہے جو مرزا صاحب کو نہ مانے۔ اور دوسری جگہ بھی اسی کتاب میں اسی طرح ان کے بیٹے بشیر احمد، جو بشیر الدین محمود سے چھوٹے تھے، بشیر احمد صاحب جن کو قمر الانبیاء کا خطاب بھی ملا، نبیوں کا چاند، انہوں نے اپنی کتاب کلمۃ الفصل میں لکھا کہ مرزا کا منکر کافر بلکہ پکا کافر ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس طرح قادیانیوں نے اپنی راہ مسلمانوں سے الگ کر لی اور وہ الگ امت بن گئے، اور ان کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پاکستان کی پارلیمنٹ نے مرزا صاحب کے 70 سال بعد قادیانیوں کو کافر قرار دیا، جبکہ قادیانی ہمیں 70 سال پہلے کافر قرار دے چکے تھے۔ لہذا وہ مسلمانوں کی اصطلاحات استعمال نہیں کر سکتے۔ وہ کہتے ہیں جی ہم کلمہ اگر قمیض کے اوپر لگاتے ہیں تو اس پر ہم پر پرچہ ہو جاتا ہے، ہم اپنی عبادت کی جگہ کو مسجد کہیں تو ہم پر پرچہ ہو جاتا ہے، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہیں تو ہم پر پرچہ ہو جاتا ہے۔ تو بھائی یہ مسلمانوں کی اصطلاحات ہیں، یہ آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ اس کی دلائل یہ ہیں کہ جب بھی کوئی نئی امت بنتی ہے تو وہ اپنے سے پہلے والی امت سے اپنا نام، اپنی اصطلاحات اور اپنے اعمال الگ کر لیتے ہیں۔ یہ کوئی نیا کام نہیں ہے کہ جو آپ نے کیا ہے، اگرچہ وہ پہلی کتاب کو مانتے بھی ہوں، جیسے قادیانی حضرات کہتے ہیں کہ ہم اسی قرآن کو مانتے ہیں، اسی کعبہ کو مانتے ہیں، اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو پھر ہم پر یہ اصطلاحات استعمال کرنے کی پابندی کیوں ہے؟ یہ بڑا وہ ٹیکنیکل سوال کرتے ہیں، تو اس کا جواب آج سن لیں۔ وہ یہ کہ جب بھی کوئی نئی امت بنی تو اس امت نے اپنا نام الگ رکھا، اپنی اصطلاحات الگ بنائیں، اور اپنا اعمال جو ہیں وہ اپنے الگ کر لیے پہلوؤں سے جن سے وہ الگ ہوئے تھے۔ مثلا
عیسائی حضرات تورات اور زبور کو مانتے ہیں، لیکن جب ایک نئے دعوے دار جن کو یہودیوں نے نہیں مانا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے دعویٰ رسالت کیا تو یہودیوں نے نہیں مانا، تو یہ الگ امت بن گئے اور انہوں نے اپنی کتاب ان سے الگ کر لی، اپنا نام ان سے الگ بنا لیا، اپنی اصطلاحات ان سے الگ کر لی، اپنا قبلہ الگ کر لیا۔ پوری دنیا میں اگرچہ یہ تورات اور زبور کو مانتے ہیں، لیکن پوری دنیا میں کسی جگہ کسی عیسائی نے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ ہمیں یہودیوں کا نام اور ان کی اصطلاحات استعمال کرنے کی اجازت دی جائے کیونکہ ہم تورات کو مانتے ہیں۔ یہ کسی بھی عیسائی نے آج تک یہ مطالبہ نہیں کیا، حالانکہ وہ تورات کو مانتے ہیں، ابھی بھی ان کی بائبل میں شامل ہے یہ۔ اسی طرح کوئی یہودی ان کو کبھی اجازت نہیں دے گا کہ وہ یہودی اصطلاحات استعمال کریں، حالانکہ وہ تورات کو مانتے ہیں۔ اسی طرح مسلمان تورات کو بھی مانتے ہیں، انجیل کو بھی مانتے ہیں، لیکن مسلمانوں نے جب رسول کریم علیہ السلام کے بعد ان کو تسلیم کر لیا تو مسلمانوں نے اپنا نام الگ کر لیا، اپنی کتاب الگ کر لی، اپنا قبلہ الگ کر لیا اور اپنی اصطلاحات الگ بنائی۔ کسی مسلمان نے آج تک یہ مطالبہ نہیں کیا کہ چونکہ ہم تورات اور انجیل کو مانتے ہیں لہٰذا ہمیں عیسائی اور یہودی اصطلاحات کے استعمال کی اجازت دی جائے۔ کسی مسلمان نے آج تک مطالبہ نہیں کیا اور نہ ہی یہودی اور عیسائی اس بات کی اجازت دیں گے کہ ہم ان کی اصطلاحات استعمال کر لیں۔ وہ کیوں نہیں کرنے دیتے اس کی وضاحت آگے آ رہی۔ بہائیوں نے، پارسیوں نے، سکھوں نے، ہندوؤں نے، سب نے اپنے اپنے مذہب کی اپنی اصطلاحات بنائی ہیں، اپنے اعمال مقرر کیے ہیں، اس کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں۔ وہ کسی دوسری قوم کی اصطلاحات پر دعویٰ نہیں کرتے کہ ہمیں فلاں اب سکھ ہیں یہ ہندوؤں سے الگ ہوئے، انہوں نے کبھی مطالبہ نہیں کیا کہ ہمیں ہندو اصطلاحات استعمال کرنے کی اجازت دی جائے۔ وہ اپنی انہوں نے الگ اصطلاحات بنائی ہیں، اس پر وہ عمل کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر فرد، خاندان، ادارے یا مذہب اور ملک کا کوئی ایک تشخص ہوتا ہے، اس کی آئیڈینٹی ہوتی ہے، اس کی اپنی شناخت ہوتی ہے۔ اگر اس شناخت کو وہ بھی استعمال کرنا شروع کر دے جو ان میں سے نہیں ہے تو پھر جو اصل شناخت والا ہے اس کے مفادات کو نقصان پہنچتا ہے۔ اس کی ایک مثال دیکھ لیں کہ مثلا یہ ڈالڈا گھی بنانے والے ہیں، فرض کریں یہ کمپنی 100 سال سے چل رہی ہے، اس کے 10 حصے دار تھے، فرض کرتے ہیں ان میں سے 2 حصے دار کسی وجہ سے ان سے الگ ہو جاتے ہیں، تو اب کسی صورت میں بھی ان الگ ہونے والے 2 حصے داروں کو ڈالڈا کمپنی کا نام یا ڈالڈا بناسپتی کا نام استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہو سکتی، اگرچہ وہ اسی کمپنی میں شامل تھے۔ اگر انہوں نے الگ رہنا ہے تو وہ اپنی کمپنی الگ نام رکھیں، الگ اپنے گھی کے برانڈ کا نام رکھیں، اپنا ٹریڈ مارک اپنا الگ بنائیں، اپنا نشان کمپنی کا الگ بنائیں۔ وہ کسی صورت وہ پہلی کمپنی کا نشان استعمال نہیں کر سکتے۔ اگر انہوں نے یہ نشان استعمال کرنا ہے، وہ نام استعمال کرنا، تو پھر ان کو پہلی کمپنی میں واپس آنا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا وہ ان سے الگ بھی ہو جائیں، یہ بہانہ بنائیں کہ ہم اسی کمپنی کا حصہ تھے، اب ہم الگ ہو گئے تو ہمیں اسی کمپنی کا نام استعمال، تو اس طرح ان کو اجازت نہیں دی جا سکتی۔ یہ جو قادیانی حضرات ہیں انہوں نے اپنی مرضی سے قومی اسمبلی کی کارروائی میں حصہ لیا۔ ان کے جو اس وقت سربراہ تھے مرزا ناصر احمد، ان کو قومی اسمبلی نے پورا موقع دیا اپنا بیان دینے کا، انہوں نے اپنا بیان دیا، ان پر جرح کی گئی، ان کو اپنا موقف بیان کرنے کا پورا موقع دیا گیا۔ اس کے بعد جو اسمبلی تھی اس نے فیصلہ کیا کہ ان کے دعویٰ کے پیش نظر ان کا مسلمانوں سے اب کوئی تعلق نہیں، یا یہ مسلمان ہیں یا ہم مسلمان ہیں، دونوں میں سے ایک مسلمان ہے، دونوں مسلمان نہیں ہو سکتے، تو انہوں نے ان کو غیر مسلم قرار دے دیا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں غلط طور پر کافر قرار دیا گیا، ہمارا موقف اگر لوگوں کے سامنے آ جائے، وہ کہتے ہیں کہ جو موقف ہم نے قومی اسمبلی میں پیش کیا تھا اگر لوگوں کے سامنے آ جائے تو پورا پاکستان قادیانی ہو جائے۔ تو وہ اس لیے کہتے ہیں کہ چونکہ عام لوگ پڑھتے نہیں، ان کو پتہ نہیں، تو معلوم یہ ہونا چاہیے کہ قومی اسمبلی کی کارروائی سن 2009 سے قومی اسمبلی کی ویب سائٹ پر موجود ہے، تمام کی تمام، جو پہلے خفیہ رکھی گئی تھی وہ 35 سال تک خفیہ رہی، اس کے بعد
اس کو قومی اسمبلی کی ویب سائٹ پر دے دیا گیا، اور یہ ختم نبوت والوں نے 5 جلدوں میں وہ 21 حصے مکمل طور پر شائع کر دی۔ الف سے یہ تک تمام کارروائی 5 جلدوں میں شائع ہو چکی ہے، اور اس کو شائع ہوئے 9 سال ہو چکے ہیں۔ آپ کے سامنے ہے کہ پاکستان کے لوگ قادیانی ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے۔ مطلب یہ صرف باتیں ہوتی ہیں کہ جی ہمارے وہ دلائل سامنے آ جائیں تو یہ ہوگا۔ ہاں، یہ ہوا تھا کہ جو لاہوری گروپ کے مرزا سلیم اختر صاحب تھے، جنہوں نے لاہوری گروپ کا موقف، لاہوری مرزائیوں کا موقف قومی اسمبلی میں پیش کیا تھا، وہ چند دن کے بعد مسلمان ہو گئے تھے۔ یہ ہوا تھا وہاں پر دلائل کے نتیجے میں کہ انہوں نے اپنے دلائل دیے، مسلمانوں کے جو علماء تھے انہوں نے اپنے دلائل دیے، اور ان کے دلائل کو سننے کے بعد مرزا سلیم اختر جو لاہوری گروپ کے نمائندہ تھے وہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ انہوں نے کتاب بھی بعد میں لکھی ہے کہ میں نے قادیانیت کیوں چھوڑی۔ تو بات یہ ہے کہ قومی اسمبلی کی کارروائی سامنے آئے ہوئے 9 سال ہو چکے ہیں، اور پاکستان کے مسلمانوں کو ان کے دلائل متاثر نہیں کر سکے۔ یہ الگ امت ہیں، ہم الگ امت ہیں۔ اب مسئلہ کیا ہے کہ وہ کیوں ہماری اصطلاحات استعمال کرنا چاہتے ہیں، جبکہ پوری دنیا کے ہر گروپ نے اپنی اصطلاحات بنائی ہیں، اور کسی کو کوئی اعتراض نہیں، جو مرضی کو اپنی اصطلاح بنا لے۔ اصطلاحات استعمال کرنے کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اقلیت ہوتے ہوئے بھی مسلمان اکثریت کے لیول کے حقوق انجائے کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ہے مسئلہ ان کا۔ حالانکہ آئین میں ان کو جب غیر مسلم قرار دیا گیا تو ان کے لیے الگ سیٹیں مقرر کی گئیں، ان کے حقوق کا تحفظ کیا گیا، ان کو آئینی تحفظ فراہم کیا گیا، لیکن اس کے باوجود وہ ان حقوق پر مطمئن نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں مسلمان تصور کیا جائے تاکہ جو مسلمان اکثریت کو حقوق یہاں پر حاصل ہیں وہ ہمیں حقوق ملیں۔ وہ مسلمانوں کے جو اکثریت کے جو حقوق کا لیول ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اور ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ورنہ نام رکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ عمل جو بھی آدمی کرتا ہے اس کا جو بھی مرضی نام رکھے گا۔ حالانکہ کسی ملک میں اقلیت کو اکثریت کے برابر حقوق حاصل نہیں ہوتے، ان کے لیے الگ سے حقوق متعین کیے جاتے ہیں اس میں آئین میں، ورنہ ان کے لیے وہ اکثریت والے اس کا برابر کا لیول نہیں ملاتا، کہیں بھی نہیں ملتا کسی بھی اقلیت کو۔ اسی طرح ہر شعبے کی اپنی اصطلاحات ہوتی ہیں۔ جب کوئی شخص مسلمانوں سے مل کر ان کے سامنے کلمہ پڑھتا ہے، کلمہ شو کرتا ہے، قرآن مجید شو کرتا ہے، اپنی عبادت گاہ کا نام مسجد رکھتا ہے، تو مسلمانوں کو دھوکہ لگ سکتا ہے کہ یہ بھی مسلمان ہے، حالانکہ کہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ اس کی اتنی زیادہ پابندی ہے پوری دنیا میں اصطلاحات کی اور اپنے ٹریڈ مارک کی، کمپنی کے نام کی، کہ چیف جسٹس پاکستان کے تھے جسٹس منیر، ان کے سامنے کیس پیش تھا، تو جو سامنے جو فریق تھا اس نے کہا کہ جناب جسٹس، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گاؤں کی پنچایت میں کسی پنچ نے کوئی فیصلہ کیا تو کیا گاؤں والوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کہیں کہ ہمارے چیف جسٹس نے یہ فیصلہ کیا؟ جب گاؤں میں ایک پنچایت ہوئی، اس میں جو سربراہ تھا اس پنچایت کا، اس نے ایک فیصلہ کر دیا، تو کیا جو پنچایت میں لوگ شریک تھے یا گاؤں کے لوگ ہیں، کیا وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے چیف جسٹس نے یہ فیصلہ کیا؟ تو جسٹس منیر نے کہا نیور، وہ کبھی بھی نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ یہ قانوناً یہ لفظ عدالت عالیہ کے ججوں کے لیے مخصوص ہے۔ مطلب کسی عام آدمی کو، کسی عام پنچ کو جو فیصلے کرتا ہے ہم چیف جسٹس یا جسٹس نہیں کہہ سکتے۔ یہ ہوتی ہیں اصطلاحات کہ جو بھی کوئی اصطلاح استعمال کرے گا اس ہر اصطلاح کے ساتھ اس کے ساتھ حقوق اور فرائض جڑے ہوتے ہیں۔ تو جو مسلمانوں کی اصطلاحات اور حقوق اور فرائض ہیں وہ کسی غیر مسلم کو اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اسی طرح اگر ان دوستوں کو مسلمانوں کی اصطلاحات استعمال کرنے کی اجازت دے دی جائے تو یہ تلبیس شخصی کا کیس بنتا ہے۔ اس کو انگریزی میں پرسونیشن کہتے ہیں۔ وہ یہ کہ آدمی ہے الف اور وہ بے بن کر دوسرے کے سامنے ظاہر ہو، اس کو کہتے ہیں تلبیس شخصی، کہ وہ آدمی کا اصل میں تو الف تھا وہ، اب وہ بے بن کر دوسرے کے سامنے جب ظاہر ہوگا تو جو بے کو حقوق حاصل ہیں وہ استعمال کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس کو پوری دنیا کے ہر ملک کے قانون نے منع کیا ہے، اس کو جرم قرار دیا ہے۔ پرسونیشن، تلبیس شخصی، یا کسی اور شخص کا بہروپ بھر کر دھوکہ دینا کی کوشش کرنا، اس کو کہتے ہیں تلبیس۔ تو جو شخص مسلمان نہیں ہے
وہ دوسروں کے سامنے جب مسلمان بن کے آئے گا تو پھر دوسروں سے وہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا، دوسروں کو دھوکہ دے گا۔ اس لیے جو مسلمانوں کی اصطلاحات ہیں وہ مسلمانوں کے سوا کوئی آدمی استعمال نہیں کر سکتا۔ صرف پاکستان ہی نہیں، پوری دنیا میں ایسے قوانین ہیں جن میں کچھ مخصوص الفاظ اور جملے جن کا مخصوص مفہوم اور معنی ہے، جن کو اصطلاح کہتے ہیں۔ اصطلاح کہتے ہیں کہ جب اہل فن کسی لفظ کے معنوں پر اجماع کر لیں، متفق ہو جائیں، تو اس کو اصطلاح کہتے ہیں۔ کسی اہل فن کے ہاں فلاں لفظ کا یہ معنی ہوگا۔ مثلا سائیکل ہے، عام آدمی کو جب سائیکل کا کہا جائے گا تو اس سے مراد وہ بائی سائیکل لے گا، لیکن جب آپ کسی معیشت دان کے سامنے سائیکل کا لفظ بولیں گے تو وہ اس سے اکنامک سائیکل مراد لے گا جو 10 سال کا ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ ہر قسم کے اہل فن نے اپنی اپنی اصطلاحات مخصوص کر لی ہیں اور ان اصطلاحات کے مخصوص مفہوم اور معنی ہوتے ہیں۔ تو پوری دنیا میں اصطلاحات کو تحفظ دیا گیا ہے، ورنہ پوری دنیا میں امن و امان قائم نہیں رہ سکتا۔ مثلا برطانیہ کے کمپنی لا میں واضح طور پر یہ کہا گیا ہے کہ کوئی نام ایسا نہیں رکھنا چاہیے، کسی کمپنی کو کوئی ایسا نام نہیں رکھنا چاہیے جس سے یہ دھوکہ ہو کہ اس کا ملکہ برطانیہ، سرکاری محکمے یا میونسپل کارپوریشن سے کوئی تعلق ہے۔ مطلب کوئی آدمی آج اگر گھی کارپوریشن اور پاکستان کا نام رکھے گا تو اس کو گورنمنٹ منع کر دے گی۔ کیوں؟ اس کے نام سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس کی ذمہ دار، اس کی بیک پر، اس کی ضامن حکومت پاکستان، تو اس کو اپنی کمپنی کا نام ایسا رکھنے پر پابندی لگا دی جائے گی۔ پوری دنیا میں یہ اصول ہے کہ کوئی ایسا نام نہیں رکھ سکتے، آپ کوئی ایسی اصطلاح نہیں بنا سکتے جس سے آپ دھوکہ دے کر دوسروں سے کوئی فائدہ حاصل کر سکیں۔ آپ اپنے جو مرضی نام رکھیں لیکن دوسرے کا نام استعمال نہیں کر سکتے۔ اسی طرح انڈیا میں ایک جو کمپنی لا ہے اس کی روح سے بھی کسی کمپنی کو ایسا نام رکھنے سے منع کر دیا گیا ہے جو پہلے سے کسی کا نام ہو یا قانون کی نظر میں ناپسندیدہ نام، اس کو وہ نام نہیں رکھنے دیتے۔ اسی طرح تمام دنیا میں تجارتی اور کاروباری ناموں اور نشانات کی حفاظت کے لیے ٹریڈ مارک کا قانون ہوتا ہے۔ کہیں بھی کسی کو بھی یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ جو ٹریڈ مارک یا نشان پہلے کسی کمپنی کو مل چکا ہے کوئی دوسرا اس کو استعمال کرے۔ کیوں؟ اس نشان سے وہ دوسروں کو دھوکہ دے کر فائدہ اٹھا سکتا ہے اور جو اصل کمپنی ہے اس کے مفادات کو نقصان پہنچے گا۔ اسی طرح پاکستان میں آپ باقی تو چھوڑیں، کوئی آدمی اپنے آپ کو قائد اعظم کہہ کر دکھائے، حالانکہ اس کے کہنے سے تو کسی کو کوئی نقصان نہیں نا، وہ کون سا نبی تھے، سیاسی لیڈر تھے نا، لیکن حکومت پاکستان اس پر فوری ایکشن لے گی۔ کوئی آدمی اپنے آپ کو قائد اعظم نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ وہ قائد اعظم نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی جو مسلمان نہیں ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتا۔ کوئی لقب، کوئی عنوان ایسا جس سے کسی کو کوئی دھوکہ لگ سکے، اس کے مفادات کو نقصان پہنچ سکے، حکومت کوئی بھی حکومت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اسی طرح یہ مذہبی معاملات میں، پہلے تو کاروباری مثالیں تھیں، مذہبی معاملات میں امریکی سپریم کورٹ نے یہ قرار دیا ہے کہ مذہب یا مذہبی عقیدے کا لبادہ کسی شخص کو عام لوگوں کو فریب دینے پر تحفظ فراہم نہیں کرتا، کہ کوئی آدمی مذہبی لبادہ اوڑھ کر لوگوں کو فریب دیتا پھرے، اس پر قانون سے کوئی تحفظ فراہم نہیں کرتا کہ جناب میں تو مذہبی بات کر رہا ہوں، میں کون سا کاروباری بات کر رہا ہوں۔ ایسی اجازت کسی کو بھی نہیں ہے۔ اسی طرح سپریم کورٹ آف پاکستان نے 3 جولائی 1993 میں ایک فیصلہ کیا تھا، 4-5 اپیلیں تھیں ان کے بارے میں، قادیانی کے بارے میں، اس میں یہ سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا کہ آپ اپنے لیے اپنی اصطلاحات بنائیں۔ آپ مسلمانوں اصطلاحات استعمال نہیں کر سکتے، آپ اپنے لیے اپنی اصطلاحات بنائیں۔ پوری دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں ان سب میں نیا یہ سکھ مذہب ہے یا بہائیت ہے، ان سب نے اپنی اپنی اصطلاحات بنائی ہیں، تو ان کو کہا گیا تھا کہ آپ کو اپنی اصطلاحات بنانے سے قانون بالکل نہیں روکتا، آپ جو چاہیں اصطلاحات بنائیں لیکن مسلمانوں والی اصطلاحات آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ 3 جولائی 1993 میں سپریم کورٹ کے حکم میں یہ کہا گیا تھا، لیکن ان کو کہا گیا تھا کہ آپ کسی صورت میں اسلامی شاعر، اسلامی علامات اور اسلامی اصطلاحات آپ نہیں استعمال کر سکتے۔ اب کچھ کام ایسے ہوتا ہے جن میں کہا جاتا ہے یہ ہماری مذہبی آزادی میں رکاوٹ ہے، تو اس کی 1-2 مثالیں
کہ امریکی سپریم کورٹ نے یہ قرار دیا کہ قوانین، حکومت کے قوانین مذہبی عقائد اور رائے میں مداخلت نہیں کرتے. کوئی آدمی کیا عقیدہ رکھتا ہے اس میں قانون مداخلت نہیں کرتا، جو چاہے کرے، لیکن جو اعمال وہ کرتے ہیں اس میں مداخلت کر سکتے ہیں. اسی طرح انڈین سپریم کورٹ نے کہا کہ کوئی بھی آدمی، مثلا یہ مارمن فرقہ ہے وہاں پر یہ امریکہ میں، ان کے ہاں یہ تھا کہ ایک سے زیادہ شادیاں نمبر لیس تعداد میں، بے شمار تعداد میں کوئی بھی آدمی کر سکتا ہے. تو امریکی سپریم کورٹ نے اس پر پابندی لگا دی کہ آپ شادیاں ایک سے زیادہ نہیں کر سکتے. یہ مفاد عامہ کا مسئلہ ہے. وہ صحیح تھا یا غلط تھا وہ بعد کی بات ہے. انہوں نے کہا کہ جو آپ کے مذہبی اعمال ہیں اس میں ہم مداخلت کر سکتے ہیں، آپ کے عقائد میں ہم مداخلت نہیں کریں گے. اسی طرح انہوں نے کہا کہ آزادی سے مراد، سپریم کورٹ نے قرار دیا، امریکی سپریم کورٹ نے، کہ آزادی سے مراد ہر کام کرنے کی کھلی چھٹی نہیں ہے. اگر اس بات کی اجازت دے دی جائے تو خود آزادی ہی کا وجود ختم ہو جائے گا. اگر ہر آدمی کو کھلی چھٹی دے دی جائے کہ جی مجھے آزادی ہے مذہبی معاملات میں خاص طور پر، تو انہوں نے کہا کہ ایسا فطور مچے گا کہ خود آزادی ہی کا وجود ختم ہو جائے گا. لہٰذا ہر کام کے لیے ایک حد ہے. تو وہ انہوں نے کہا کہ یہ حکومت کا اور عدالت کا یہ اختیار ہے کہ وہ کسی کو کسی خاص حد میں روک دے کہ بس اس سے آگے آپ نہیں جا سکتے. اور یہ آزادی میں مداخلت نہیں ہے، یہ ضروری ہے دوسروں کی آزادی کی حفاظت کے لیے. اسی طرح انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا عمل یا طرز عمل جس سے ریاست کی مذہبی آزادی قائم رکھنے میں کوئی رکاوٹ پیدا ہوتی ہو یا سول حکومت کے معاملات جو ہیں اس سے گڑبڑ ہوتے ہیں تو اس پر حکومت پابندی لگا سکتی. اور دستور میں جس مذہبی آزادی کا ذکر کیا گیا ہے یا اجازت دی گئی ہے، انہوں نے کہا کہ وہ بعض پابندیوں کے تابع ہے. ایسا نہیں کہ کھلی چھٹی ہے سب کو، اس کے بارے میں بھی پابندیاں ہیں کہ آپ اس سے آگے نہیں جا سکتے. اسی طرح انڈین سپریم کورٹ نے ایک وہاں پر فرقہ ہے آنند مارگ، ان کا ایک ڈانس ہوتا ہے وہ سرے عام کرتے ہیں، اس میں عورت اور مرد مل کر تقریباً بہت تھوڑا سا لباس پہن کے وہ ڈانس کرتے ہیں اور سرے عام. تو سپریم کورٹ نے اس پر پابندی لگا دی. انہوں نے کہا کہ یہ اخلاق اور قانون کے منافی ہے، لہٰذا ہم آپ کو یہ اس کی اجازت نہیں دے سکتے. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ پوری دنیا میں تجارتی قانون ہو، مذہبی قانون ہو، مفاد عامہ ہو، عام لوگوں کے مفاد کا قانون ہو، اس میں آزادی کی ایک حد ہے. وہ دوسروں کے معاملات میں مداخلت سے روکا جاتا ہے، اس کو ایسی اصطلاحات اور ایسے اعمال سے روکا جاتا ہے جس سے دوسروں کو نقصان پہنچے، ان کے مفادات کو نقصان پہنچے، اور کسی بھی شخص کو بحروب بھرنے سے روکا جاتا ہے کہ آپ کوئی اور شخص بن کے دوسروں کو دھوکہ نہیں دے سکتے. چونکہ آپ مسلمانوں سے الگ ہیں، ہم نے تو آپ کو 70 سال بعد الگ کیا تھا، آپ ہم کو 70 سال پہلے اپنے سے الگ کر چکے تھے، لہٰذا اب یا آپ مسلمان ہیں یا ہم مسلمان ہیں. دونوں مسلمان نہیں ہو سکتے، لہٰذا دونوں اصطلاحات بھی استعمال نہیں کر سکتے. چونکہ آپ کو بات کرنے کا پورا موقع دیا گیا، آپ نے کئی مہینے اپنی بات سنائی، وہاں پر کئی مہینے غور کیا پارلیمنٹ نے. انہوں نے کہا کہ آپ کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں، لہٰذا آپ اپنی اصطلاحات بنائیں، ان پر عمل کریں، ان کو چلائیں. مسلمانوں کی اصطلاحات، علامات اور اعمال آپ اختیار نہیں کر سکتے. وما علینا الا البلاغ. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم انی اسألک راحۃ عند الموت والعفو عند الحساب. رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا فاغفر لی. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.